علی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ جہاں سے علی ابن ابی طالب کا فلک فضائل شروع ہوتا ہے وہاں سے فہم بشر کی توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، عقلیں مبہوت رہ جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ذلت العقول وطاحت الحلوم وحارت الالباب وخسعت العیون، آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں اس فلک فضائل کا مشاہدہ کرتے ہوئے، تصاغرت العظماء، بڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، عظیم لوگ حقیر دکھائی دیتے ہیں، تقاصرت الحلماء حسرت الخطباء، خطیب حسرت زدہ ہیں، اور بڑے بڑے حکیم دانا افراد علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ باب مدینۃ العلم۔ سبحان اللہ۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدنا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی وجہ الکریم عام طور پہ لوگ کہتے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں لوگ کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یک دهان خواهم به پهنای فلک، یک دهان خواهم به پهنای فلک، واہ، تا بسرایم وصف آن رشک ملک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا منہ بہت چھوٹا ہے واہ واہ، اور یہ بارگاہ بہت عظیم ہے۔ ایسے شاعر کہتا ہے کہ مجھ میں توان نہیں کہ تاب فضل تھوڑا آب بحر کافی نیست، واہ، کہ تر کنم سر انگشتو صفحے بشمارم۔ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کے سمندروں کا پانی کم پڑ جاتا ہے کہ میں اپنی انگلی کو ترک کر کے تیرے کتاب فضائل کے اوراق کی ورق گردانی کروں۔ اوصاف علی بے گفتگو ممکن نیست، گنجائش بحر در صبو ممکن نیست۔ واہ، کوزے میں سمندر کو انڈیلنا، مقام ولایت کو فہم بشر پر تولنا، واہ واہ، اور آپ کے اوصاف و صفات و فضائل کو، محاسن و محامد کو بیان کے فانوس میں سمیٹنا، واہ واہ، یہ ہمارے ایسے خاکساروں سے بعید ہے بالکل ایسے، جن کی مدح سرائی خود خالق کرے۔ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبان مبارک پر آپ کی تعریف کے کلمات، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبان ہمیں دارند تو تنہا داری۔ بالکل، آنچ خوبان، آپ نے تو خود اتنے فضائل بیان کر دیے، جی جی، تو مولا کائنات کے فضائل تو اتنے زیادہ ہیں کہ ہماری توان میں نہیں۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے کہ شہریار، اتفاق سے وہ بھی فارسی کے شاعر ہیں، ای علی ای ہمای رحمت تو چه آیتی خدا را، نہ خدا توانمش گفت نہ بشر توانمش خواند، واہ واہ، نہ خدا توانمش گفت نہ بشر توانم، متحیرم چه نامم شہ ملک لا فتارا۔ واہ واہ، وہ کہتے ہیں کہ خدا کہہ نہیں سکتا، بشر والے صفات دکھائی نہیں دیتے، بالکل، جیسا کہ عربی کے ایک شاعر نے بھی کہا، ہا علی بشر کیف بشر ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ پہلے شاعر نے اپنی صفائی پیش کر دی کہ میں نعوذ باللہ جی جی نہیں کہہ علی کو سکتا، خدا نہیں مانتا۔ بالکل اس نے کہا کہ ہا علی بشر، علی بشر ہے، ٹھیک، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس میں، ہا علی بشر کیفا بشر، لیکن یہ کیسا بشر ہے؟ ربہ فیہ تجلی و ظہر۔ سبحان اللہ، جس اینگل سے، جس زاویے سے، جس جہت سے، جس پہلو سے اس کی شخصیت کا جائزہ لوں، اس میں اوصاف خداوندی، مظہر صفات کبریا ہیں، لہ المثل الاعلی۔ جیسا کہ میں گزارش کیا کرتی ہوں کہ مثل ہوتی ہے ذات میں، تو خدا لیسا کمثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں، لا نظیر لہو لا شبیہ لہو، لیکن مثل ہوتی ہے صفات میں۔ اللہ کریم ہے تو پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریم ہے، خانوادہ عطرت کریم ہے، تو یہ مثل ہے۔ تو وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، خالق کائنات نے اپنے اوصاف و صفات کی بہترین اور اعلیٰ ترین مثالیں انسانی تجسم میں اس خانوادے میں دنیا میں بھیجوائیں۔ یہ مظاہر ہیں صفات کبریا کے۔ گفت رومی نشد از سر علی کس آگاہ، زیرا نشود کس آگاہ از سر اللہ۔ علی کے راز سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ سر اللہ سے کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں یک ممکن و ان ہمیں واجب، یک ممکن و ان ہمیں صفات واجب، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، انسان
ज़ल्लत الउक़ूल वताहत الحلوم वहारत الألباب वखसअत العيون वतसागरत العظما वतहय्यरत الحكما वतकासरत الحلما वहसरत الخطبا वजाहिलत الألبا वकल्लत الشعراء وعجزت الأدبا وعययत البلغا عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله فأقرت بالعجز والتقصير. علی کے فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ جہاں سے علی ابن ابی طالب کا فلک فضائل شروع ہوتا ہے وہاں سے فہم بشر کی توانائیاں ختم ہو جاتی ہیں، عقلیں مبہوت رہ جاتی ہیں، زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. ذلت العقول وطاحت الحلوم وحارت الالباب وخسعت العیون، آنکھیں چندھی آ جاتی ہیں اس فلک فضائل کا مشاہدہ کرتے ہوئے. تصاغرت العظما، بڑے چھوٹے پڑ جاتے ہیں، عظیم لوگ حقیر دکھائی دیتے ہیں. تقاصرت الحلما، حسرت الخطبا، خطیب حسرت زدہ ہیں اور بڑے بڑے حکیم دانا افراد علی ابن ابی طالب کے فضائل کو بیان کرنے سے قاصر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ باب مدینۃ العلم، سبحان اللہ، آپ اس شہر علم کا دروازہ ہے جس نے ریگزار عرب سے اٹھ کر طلوع صبح قیامت تک کاروان نوع انسانی کے معلم اور شہر علم ہونے کا دعویٰ کیا. اس امی لقب کی شان معلمیت کے معجزے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور جیسا کہ قرآن کریم معجزہ خالدہ ہے اور پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی صداقت کی ایک ہمیشہ غالب رہنے والی دلیل ہے. آپ کے یہ سب سے بڑی دلیل ہے اور مسلمان کو فخر ہے. اور باقی جو جملہ آپ کی رسالت کی حقانیت کے دلائل ہیں، ان دلائل میں سے نہج البلاغہ ایک برہان جلی کے طور پر، ایک برہان جلی کی صورت میں صبح قیامت تک کاروان نوع انسانی کے منظر نگاہ پر موجود ہے. تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شخصیت کے مختلف ابعاد ہیں، مختلف پہلو ہیں. آپ نے فرمایا کہ کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے، تو اس کے لیے بڑی سیر حاصل علماء اسلام نے گفتگو کی ہے. اس میں سارے مسالک کے علماء شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ چونکہ آپ کی ذات والا صفات وہ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ آپ کی ولادت ہوئی فی جوف الکعبہ، خانہ خدا میں. تو آپ جب تشریف لائے تو بہت سے گراں قدر مسلمان ایسے ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے، بعد میں اسلام لائے. لیکن علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات وہ ہے جو جن کی پیشانی کبھی بتوں کے آگے نہیں جھکی. اس لیے کرم اللہ وجہہ الشریف، وہ چہرہ جس کو خدا نے تکریم عطا کی، مکرم کیا. تو یہ آپ کا لقب آپ کی ایک اور فضیلت سے، جیسا کہ شاعر بلند اقبال نے فرمایا ہے، ہر کے دانا یہ رموز زندگی سر اسماء علی دانت کے چیست. ایسے وہ جو شخص بھی عقل و فہم رکھتا ہے اس کو معلوم ہوگا کہ مولا کائنات کے جو اسماء گرامی ہیں یہ بلا وجہ نہیں ہے. ہر اسم ایک الگ فضیلت سے پردہ اٹھاتا ہے. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ مرتضیٰ کے ذتیق او حق روشنست، بو تراب ز فتح اقلیم تانست. بالکل ایسے ہے. تو کیا بہترین انہوں نے بھی کمال کر دیا. علامہ نے وضاحت کی مرتضیٰ کے ذتیق او حق روشنست. جب انسان اتنا زیادہ بہادر ہوتا ہے تو پھر اس میں اتنا انکسار کیسے ہو سکتا؟ جن کی تیغ سے، جن کی تلوار سے بڑے بڑے بہادران آثار اور شجاعان اشجاع شجاعان عالم لرزتے ہیں، ان کی یہ کیفیت ہے بوتھراب ز فتح اقلیم تھنس، کہ انہوں نے اپنے تن کی جو سلطنت ہے اس کو فتح کیا ہوا ہے، اس لیے بوتراب کہلاتے ہیں. بالکل اس طرح سے انہوں نے اس کو کانکر کیا، فتح کیا کہ وہ ابوتراب کہلائے. اگرچہ اس کی اور بھی وضاحتیں ہیں. بتایا گیا ہے کہ آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار جب فرمایا قم یا ابا تراب، آپ کا دامن خاک سے، کہ فرمایا کہ ببرکت النفس المحمدی، آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وحی ترجمان کی برکت سے خدا نے آپ کو یہ فیض عطا کیا کہ اس کے بعد سے کانت الارض تحدثہ ویحدثہا، آپ زمین سے گفتگو کرتے تھے، زمین آپ سے گفتگو کرتی تھی. اور یہ سیدہ کونین نے بھی آپ کی فضیلت بیان کی. گلشن علم نبوت کے گلے تازہ علی، مصطفیٰ ہے علم کا چہرہ
تو ہیں غازہ علی، سبحان اللہ، علم احمد کا لگا سکتے ہیں اندازہ علی، واہ، علم کا شہر نبی، علم کا دروازہ علی، سبحان آ کے اللہ، جبریل بھی پھیلائے ہوئے ہاتھ ملے، ایسا در ڈھونڈو جہاں علم کی خیرات ملے، واہ واہ، کون پیغمبر امی وہ محمد سا بشر صلی سبحان اللہ اللہ، علیہ سبحان وآلہ اللہ، وسلم، کون پیغمبر امی وہ محمد سا بشر واہ، جس کا دل علم لدنی کا چھلکتا کوثر، جس کو کعبے سے ملا جب علم کا ایک گوہر، جس کو کعبے سے ملا علم کا ایک گوہر، گود میں لے کے زباں اس کے دہن میں رکھ کر سبحان اللہ، نطق سبحان میں اللہ، شہد فصاحت کا مزہ گھول دیا، واہ واہ، واہ نطق واہ، میں شہد فصاحت کا مزہ گھول دیا، واہ، لب ذرا سے جو کھلے علم کا در کھول دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی ابن ابی طالب شجرہ طیبہ کا وہ ثمر ہیں جو بے مثل و بے مثال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ،